لفظ رب کی تحقیق، اس کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں پروردگار۔ اس کا مکمل ترجمہ اردو میں بلکہ کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو اول سے لے کر آخر تک، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے تک اس کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہو، تو ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اس کی صرفی تحقیق یہ ہے کہ مصدر مشتق اور جامد میں سے یہ مشتق ہے، صفت مشبہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، حروف اصلیہ اس کے را با ہے، اور یہ ہفت اقسام میں سے مضاعف ہے۔ نحوی تحقیق کے مطابق اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، متمکن غیر متمکن میں سے یہ اسم متمکن ہے، اور اس کی 16 اقسام میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اس کے مترادفات میں سے السید، المالک، المربی، المنعم، المدبر، یہ سب اس کے مترادفات ہیں، اور اس کے متضاد الفاظ ہیں العبد، المملوک، المخلوق، المدبر۔ مدبر اس کا مترادف ہے، مدبر اس کا متضاد ہے۔ اس کے متناسبات تو بہت سارے ہوں گے، ان میں سے ایک ہے تربیت، حاجت، انتظام، اور محاوراتی اعتبار سے دیکھیں تو عربی میں یہ جس طرح استعمال ہوتا ہے الرب رحیم ولکن العبد ظلوم، کہ رب جو ہے وہ تو رحم کرتا ہے لیکن بندہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ الرب یعطی ولا یاخذ، رب دیتا ہے لیتا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں رب کئی مرتبہ آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور رب کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی مخلوق کو بھی ہم رب کہہ سکتے ہیں، جسے رب البیت جو گھر والا ہوتا ہے، گھر کا جو مالک ہوتا ہے، مالک مکان، اس کو رب البیت کہتے ہیں۔ رب اس صورت میں مالک یا صاحب یا والا کے معنی میں آتا ہے، والا، رب البیتی گھر والا، رب المال مال والا۔ لیکن مطلقاً بغیر اضافت کے جب الرب یا صرف رب کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کے لیے مطلقاً استعمال نہیں ہو سکتا۔ الرب یہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں رب البیت تو اس صورت میں ہم کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی رب البیت ہے۔ اس صورت میں بیت سے مراد بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا رب، تو اس میں رب البیت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہم کسی بھی گھر کے مالک کو اگر کہنا چاہیں، اس کے لیے عربی استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم رب البیت، صاحب البیت اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔